نور نگر کی سرزمین۔ کبھی زمانوں پہلے چاندنی پہاڑوں اور زمرد جھیلوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت بستی تھی، نور نگر۔ یہاں دن کا اجالا سونا لگتا اور رات کو ستارے زمین پر اتر آتے۔ اس سلطنت کے بادشاہ بہرام شاہ اور ملکہ حلیمہ خانم اپنی محبت، عدل اور علم کے لیے دنیا میں مشہور تھے، لیکن ان کی حقیقی شان ان کی 3 شہزادیاں تھیں۔ شہزادی ہما، علم کی روشنی۔ ہما کتابوں، تاریخ، جادو اور فلسفے میں بے مثال تھی۔ دن بھر محل کی کتابگاہ میں بیٹھی دنیا کے راز سیکھتی۔ شہزادی ماہور، بہادری کی ہوا۔ ماہور تیروں کی تیزی، گھوڑوں کی دوڑ اور تلوار کے فن میں آگے تھی۔ وہ جنگل کے جانوروں سے لے کر محل کے گارڈز تک سب کو پیچھے چھوڑ دیتی۔ شہزادی ریشم، محبت اور موسیقی۔ اس کی آواز میں جادو تھا۔ اس کے گیت سن کر پھول کھلتے، پرندے ناچتے اور دلوں کو سکون ملتا۔ باب 1، ذوالقار کا سایہ دوبارہ لوٹ آیا۔ نور نگر کے پہاڑوں کے پار ایک ویران سیا صحرائے سکوت تھا، جہاں کبھی روشنی جانے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ یہاں رہتا تھا جنگی جادوگر ذوالقار۔ سالوں پہلے اسے نور نگر سے نکالا گیا تھا، کیونکہ وہ روشنی، محبت اور خوشی کا دشمن تھا۔ ایک رات جب نور نگر جشن میں روشن تھا، ذوالقار نے پہاڑوں کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، اگر مجھے طاقت چاہیے تو سب سے پہلے مجھے تینوں شہزادیوں کی روشنی ختم کرنی ہوگی۔ وہ اپنا کالا عصا آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، بادل بجلی بن جاتے ہیں، نیچے نور نگر میں زلزلہ سا آ جاتا ہے۔ اچانک محل کے بیچوں بیچ سیاہ گرداب کھلتا ہے۔ تینوں شہزادیاں چیخنے لگتی ہے۔ بہرام شاہ چیختے ہیں، میری بیٹیاں! لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گرداب بند ہوتا ہے، تینوں شہزادیاں غائب ہو چکی تھیں۔ باب 2، ہما کی دنیا، دانش کا لامتناہی جنگل۔ ہما آنکھ کھولتی ہے۔ وہ اپنی سلطنت میں نہیں بلکہ ایک بولتے درختوں کے جنگل میں ہوتی ہے۔ یہ جنگل زمانوں پرانا تھا، جہاں درخت جاندار تھے اور ہر راستہ ایک مہمنا تھا۔ درخت 1، اگر آگے جانا ہے تو ہماری پہیلی حل کرو۔ پہیلی، میں پھول بھی دیتا ہوں، زہر بھی دیتا ہوں، میں درد بھی دیتا ہوں اور سکون بھی۔ میں کون ہوں؟ ہما سوچتی ہے، پھر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، وقت۔ درختوں کے چہرے چمک اٹھتے ہیں۔ تم ذہین ہو مگر یہ تو ابتدا ہے۔ باب 3، ماہور کی دنیا، دیوہے کی وادی۔ ماہور ایک اسمان سرخ وادی میں جا گرتی ہے، جہاں بڑے بڑے دیو رہتے ہیں۔ ان کا سردار غارق آگ کا ماسک پہنے ہوئے سامنے آتا ہے۔ غارق گرجتا ہے، انسانی لڑکی، یہاں سے کوئی زندہ نہیں گزرتا۔ اگر گزرنا ہے تو مجھے شکست دو۔ لڑائی کا پہلا راؤنڈ۔ ماہور تلوار نکالتی ہے، دیو اسے پتھر کی طرح واپس دھکیل دیتا ہے۔ راؤنڈ 2۔ ماہور بھاگتی نہیں بلکہ چالاکی سے دیو کو کمزور حصے تک لے جاتی ہے۔ ایک دلدلی جگہ۔ اگر طاقت ہے تو یہاں میرا پیچھا کرو۔ دیو دھاڑ دھاڑ بھاگتا آتا ہے، دلدل میں دھنسنے لگتا ہے۔ ماہور اچھل کر دیو کے سر پر حملہ کرتی ہے۔ غارق گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے۔ انسان لڑکی، تم طاقت نہیں عقل سے جیتی ہو، تم گزر سکتی ہو۔ باب 4، ریشم کی دنیا، خاموشی کا قصر۔ ریشم ایک برفیلے محل میں آنکھ کھولتی ہے۔ یہاں ہر طرف خاموشی کا سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں۔ وہ محل کے اندر جاتی ہے۔ اچانک سامنے ایک پری زنجیروں میں جکڑی نظر آتی ہے۔ پری کہتی ہے، یہ جادو صرف ایک ایسی آواز توڑ سکتی ہے جس میں محبت اور درد دونوں ہوں۔ ریشم آنکھیں بند کرتی ہے، اپنی بہنوں کو یاد کرتی ہے اور آہستہ آہستہ گانا شروع کرتی ہے۔ اس کی آواز محل کی دیواروں پر گونجتی ہے، پھر برف پگھلنے لگتی ہے، زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ پری آزاد ہو کر کہتی ہے، تمہاری آواز روشنی ہے، یہ لو ستارے کا نشان، یہ تمہیں تمہاری بہنوں تک لے جائے گا۔ باب 5، تینوں بہنوں کی ملاقات۔ ایک ستارے کی روشنی آسمان سے اترتی ہے اور تینوں شہزادیاں ایک ہی مقام سیاہ ویرانے میں جمع ہو جاتی ہے۔
سامنے ذوالقار اپنے کالے تخت پر بیٹھا ہنستا ہے۔ سوچا تم واپس آ جاؤ گی، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آخری جنگ، روشنی بنام اندھیرا۔ ہما کہتی ہے، علم اندھیرے کو مات دیتا ہے، ماہور چلاؤتی ہے، بہادری کبھی ہار نہیں مانتی۔ ریشم گاتی ہے، محبت ہر خوف سے بڑی ہے، ان تینوں کی طاقتیں ملتی ہے۔ دانش، بہادری، محبت ایک سنہری روشنی کا دائرہ بن جاتا ہے۔ ذوالقار چیخ کر حملہ کرتا ہے، لیکن روشنی اس کے جادو کو پگھلا دیتی ہے۔ ایک دھماکے کے ساتھ ذوالقار ختم ہو جاتا ہے۔ باب 6، فتح اور جشن۔ نور نگر میں شہزادیاں واپس آتی ہیں، پورا ملک روشنی، ناچ اور خوشی سے بھر جاتا ہے۔ بادشاہ بہرام شاہ روتے ہوئے کہتا ہے، تم نے ثابت کیا کہ بہنوں کا اتحاد دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور نور نگر میں ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ جہاں دانش، بہادری اور محبت اکٹھے ہوں، کوئی جادو شکست نہیں دے سکتا۔